بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعقد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم صرح في النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیو، آج ہم اپنے معاشرے میں اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری نیکیاں، سارے دین کے کام کر لیے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو نہیں کرتے اور جن کی طرف دھیان تک بھی نہیں جاتا۔ مثلا نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور بہت سارے نیکیوں کے اور اچھائیوں کے کام کرتے ہیں، مگر کسی کو برا بھلا کہنے سے بھی نہیں چوکتے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، یار تو ایسا کرتا ہے، بولا ایسا گالی دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہنے، ایسا بھی نہ موقع ملے تو کسی کی برائی تو کر ہی دیتے ہیں کہ وہ ایسا کہہ رہا تھا، وہ ایسا کر رہا تھا۔ اور بعض تو جو ہے سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے میں پورا دیکھ لیتے ہیں، پہلے سلام میں ادھر کون کون ہے کون کون نہیں، دوسرے سلام میں ادھر کون ہے کون نہیں۔ یہ تو فکر ہے کہ میں اپنی نماز پڑھنے آیا ہوں، لیکن یہ بھی ہے کہ شکیل آیا نہیں، جمیل آیا نہیں، عبد الرحمن آیا نہیں۔ اور پھر اگر موقع ملتا ہے اور وہ کہیں مجمع میں ہوتا تو یہ ٹوک ڈالتے ہیں اس کو، ارے بھائی کہاں تھا تو سنا، عشاء میں تو نظر نہیں آیا، تو فجر میں نہیں تھا، سوتا ہی پڑا رہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کا دھیان تک نہیں جاتا، اور موقع ملتا ہے تو گالی بھی دیتے ہیں۔ ملا جی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بچوں کو گالی دیتے ہیں، پوتوں کو گالی دیتے ہیں، ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو غیر مہذب ہے، صحیح نہیں ہے۔ جانوروں کو گالی دیتے ہیں، بھینسوں پہ گھاس ڈالنے ہیں ان کو گالی دے رہے ہیں، بوگی لے جا رہے ہیں، وزن آپ کو کھینچ رہا ہے اور اس کو بھی گالی دے رہے ہیں، حالانکہ وہ جانور ہے بیچارہ۔ ایسے ہی مارتے ہیں کسی کو بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی اس کے مارنے کے بہت ساری طریقے ہیں، زبان سے مارا جاوے یا ہاتھ سے مارا جاوے، یا کسی کا خون بہا دیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایسا آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن شریعت میں اور اسلام میں اور اللہ کے یہاں اس کو غریب سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں غریب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے پاس روپیہ نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس مکان نہ ہو، جس کے پاس دکان نہ ہو، جس کے پاس کھیتی باڑی نہ ہو، اس کو غریب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا کہ اتدرون من المفلس؟ اے میرے صحابہ، تم کو معلوم ہے غریب کون ہے، مفلس کون ہے، تہی دامن کون ہے، تہی دست کون ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کون ہے؟
تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے درمیان تو غریب اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس ملا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ کچھ ہے ہی نہیں، نہ درہم ہے نہ روپیے ہیں نہ پیسے ہیں، اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب وہ ہوگا جو من یاتی بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نماز بھی اس کی پھول، روزہ بھی اس کا پھول، زکوٰۃ بھی اس کی پھول، تینوں عمل اس کے پھول ہیں، بہت نمازیں پڑھی، بہت زکوٰۃ ادا کی اور بہت روزے رکھے، لیکن جس روز قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو یاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی کو بہتان لگایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی طرف بری بات منسوب کی ہوگی، اس نے وہ کیا نہیں مگر ہنسی ہنسانے کے لیے اس کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہوگا، بیٹھکوں میں ٹھٹے پاڑنے کے لیے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے کسی کی طرف کوئی بھی ایسی بات کہہ دی ہوگی جس میں لوگ تھوڑی دیر ہنسیں۔ ایسے ہی کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کے پیسے اس پر جمع تھے، قرض لیا تھا یا امانت کے طور پر رکھے تھے، ان کو ہڑپ کر گیا، ان کو کھا لیا، یا کسی سے چھین کر، کسی سے غصب کر کر، یا کسی کا کچھ حصہ بیٹھتا تھا اس کے حصے کو دبا لیا، یہ چیز حالانکہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کرتے ہیں، کسی کی کھیت میں سے ایک ڈول دبا لی، ایک مینڈ دبا لی، تھوڑا سا حصہ دبا لیا، راستہ چلتا تھا اپنی زمین پوری گھیر لی اور پھر جو ہے راستے کی زمین میں اپنی جو ہے منڈیر بنا دی، اپنا ایسا حصہ بنا دیا کہ میرا مکان محفوظ رہے، اپنی 1 انچ بھی زمین نہیں چھوڑی، مگر راستے کی طرف راستے کی زمین کو ہڑپ کر گئے۔ تو وہ اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، یہ مال سب آتا ہے، چاہے زمین کھائی ہو، کسی کا روپیہ پیسہ ہڑپ کیا ہو، یا کسی کی کوئی چیز اس نے لے کر اس کو ہڑپ کیا ہو، یہ وہ اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، اس نے یہ سب چیزیں کی ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہوگا، کیسے؟ بٹھا دیا جائے گا کہ تشریف رکھیے آپ، ٹھیک ہے آپ ملا جی ہیں، سب کچھ ہیں، نماز بھی لائے، زکوٰۃ بھی لائے اور روزے بھی لائے، فیقتص ھذا من حسناتی، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کو اس نے گالی دی تھی، جس کو اس نے برا کہا تھا، جس کا مال ہڑپ کیا تھا، جس کا خون بہایا تھا اور جس کو ناگہانی مارا تھا یا جس پر تہمت لگائی تھی، سب کو نیکیاں دے دی جائے گی، اس کو بھی دے دی، اس کو بھی دے دی، بہت سے لوگوں کا فیصلہ چکا دیا گیا، اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب جب نیکیاں اس کی ختم ہو گئی اور لوگوں کے ابھی معاملات، لوگوں کے ابھی میٹر باقی ہیں، لوگوں کے حصے اور لوگوں کے مقدمے ابھی باقی ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کے جو گناہ ہوں گے اس سے سر ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب کچھ رہا نہیں اس پر۔ اب جن لوگوں کو اس نے کچھ بھی کہہ رکھا ہے، کسی پر کچھ بھی ظلم کر رکھا ہے، تو ان کی نیکیاں، ان کے جو گناہ ہیں وہ گناہ لے کر اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اب جب اس کے سر وہ گناہ ڈالے جائیں گے تو پھر اس کو کہاں ڈالا جائے گا؟ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کیسا رہا یہ آدمی؟ امیر رہا، غریب رہا، مفلس رہا یا مالدار رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ حالانکہ اس نے نمازوں میں کمی نہیں کی، حالانکہ اس نے روزے میں کمی نہیں کی، حالانکہ اس نے زکوٰۃ میں کمی نہیں کی، نیک عمل میں کوئی بھی کمی نہیں کی، ظاہر میں سب کچھ کیے، لیکن یہ سب کرتوتیں بھی کی ہوئی تھی۔ اللہ کے یہاں تو فیصلہ ہوگا، انصاف ہوگا، وہ تو اس دن جزا کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، یوم جزا کے مالک ہیں ہر ایک، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ، حدیث میں آتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اس کو انصاف دلائیں گے، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ انصاف کا دن ہے اور یہاں مسلمانوں کو سمجھانا ہے، بتلانا ہے، تاکہ یہ انصاف قائم کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر خواہی کا اور اچھائی کا معاملہ کریں۔ تو ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دیکھیے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کافی نہیں ہے، آپ کے معاملات معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے پاس رہنے والوں کے ساتھ، محلے اور پڑوس کے اندر ٹھیک رہنے چاہیے۔ کسی کو گالی نہ دو، کسی پر تہمت نہ لگاؤ،
کسی پر بہتان نہ لگاؤ، کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، کسی کو گالی نہ دو، کسی کا خون نہ بہاؤ۔ یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، ورنہ تو کل جب جزا کا دن قائم ہوگا اس دن خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس تو یہ ہے، سب کچھ کر بھی آیا ہے لیکن پھر بھی خالی ہاتھ رہ گیا، یہ مفلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پکے اور سچے مسلمان بنا دے اور مفلس نہ بنائے۔ ہمیں اللہ دنیا میں بھی راحت عطا فرماوے، آخرت میں بھی راحت عطا فرماوے، اور دنیا کے اندر اللہ نے جو حقوق، جو قاعدے اور جو امور ہم پر نافذ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اپنے دربار میں ہم سب کو انعام کا مستحق قرار پاوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔